बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, इंतहाई अहम सवाल है कि कैसे पता चलेगा या वो कौन सी अलामात हैं जिनसे ये मालूम हो जाए कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से राज़ी है या नहीं। आज के इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह अपने किसी बंदे पर करम फरमाना चाहता है या उससे राज़ी हो जाता है तो उस बंदे के जिस्म में 8 तब्दीलियाँ ज़ाहिर हो जाती हैं। लेकिन यह ज़रूरी नहीं कि 8 की 8 निशानियाँ ज़ाहिर हों तो ही अल्लाह राज़ी होता है। अगर इनमें से कोई एक निशानी भी वाज़े हो जाए तो समझ जाएं कि रब कायनात आपसे राज़ी हो गया है। उसके साथ ही एक और इंतहाई अहम मसला भी बयान करेंगे कि कुछ मर्द हजरात ख़वातीन के साथ इंतहाई घटिया हरकत करते हैं। लिहाजा आज के इस वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान सुनाएंगे कि किसी औरत को गाली गलौज करना कैसा है, उसके साथ मारपीट की जाए तो क्या होता है, और ऐसे घरों में इस अमल से कौन सी परेशानियां नाजिल होती हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला जिस इंसान से राज़ी होता है तो उसको दीन की समझ बूझ अता फरमाता है, उसे दीन से जोड़ देता है और उसे अपना महबूब बना लेता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दरमियान अखलाक भी तकसीम करता है जिस तरह रिज़्क़ तकसीम करता है। अल्लाह ताला दुनिया उसको भी देता है जो अल्लाह का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला दीन की समझ उसको ही देता है जो अल्लाह का महबूब होता है। प्यारे दोस्तों, ये इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत और अल्लाह के ज़िक्र से मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम भेजने का शौक़ और तड़प, ये वो चीज़ें हैं कि अल्लाह ने उसे अपना महबूब बना लिया है। दूसरी निशानी ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह जिसे अपना महबूब बनाता है तो फिर थोड़ी सी आजमाइश भी डालता है। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये देखना चाहता है कि यह बंदा मेरे फ़ैसले पर राज़ी होता भी है या नहीं। जो राज़ी हो जाए तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया भी राज़ी करता है और आखिरत में भी राज़ी करता है। लेकिन अगर कोई उस वक्त बौखलाहट का शिकार हो जाए कि ये मेरे साथ क्या हो गया, हालांकि मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तिलावत भी करता हूँ, तो फिर मुझे बुखार क्यों हो गया, मैं तो दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल कर रहा हूँ, तो फिर मुझ पर यह सख्ती, मुझे मुसीबतें क्यों आ रही हैं। यकीनन ऐसी सोचें इंसान को परेशान करती हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं सोचना चाहिए। प्यारे दोस्तों, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं, तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ी है। तो उन्होंने जवाब दिया कि तुम भी तो बाज़ार से बर्तन ख़रीदने से पहले उसे अच्छी तरह से ठोक बजा कर देखते हो कि मट्टी ठीक तरह से लगी है या नहीं। बस मेरे रब ने भी मुझे आजमाया था, फिर यही ग़ुलाम था कि जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत में बिलाल हबशी को निहायत ही आला व अरफा मकाम अता फरमा दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब मेराज पर जन्नत में मुझे अपने से आगे आगे कदमों की आहट सुनाई दी। तो मैंने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा, यह किसके कदमों की आहट है। तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि हज़रत बिलाल हबशी हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि तुम ऐसा कौन सा अमल करते हो कि जिसके सबब तुम जन्नत भी इस मकाम पर हो। तो हज़रत बिलाल ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ही ने तो फरमाया था कि हर वक्त बावुज़ू रहना चाहिए, तो जब भी मेरा वज़ू टूटता है तो मैं फ़ौरन नया वज़ू कर लेता हूँ, और जब वज़ू करता हूँ तो साथ ही 2 रकात नवाफिल भी अदा कर लेता हूँ। चलते ज़मीन पर हैं और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। बस आजमाइश का आना भी अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत की निशानी में से एक अहम निशानी है, क्योंकि अल्लाह के महबूब बंदों पर ही आजमाइशें आती हैं। प्यारे दोस्तों, तीसरी और एक बहुत ही प्यारी निशानी ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब भी किसी इंसान से मोहब्बत करते हैं तो उसके अंदर एक इंतहाई खूबसूरत तब्दीली रुनमा हो जाती है। हदीस में आता है कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी इंसान से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाता है कि आसमान में ऐलान कर दो कि मैं अपने फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के अरबों खरबों फरिश्तों में ऐलान फरमा देते हैं कि अल्लाह अपने फ़लाँ बंदे से मोहब्बत करता है। लिहाजा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करने लगती हैं। फिर एक फ़रिश्ता दुनिया में आता है और ज़मीन वालों में ऐलान करता है कि फ़लाँ शख्स अल्लाह का महबूब है। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और आसमानों की तमाम नूरी मखलूक़ात उससे मोहब्बत करती हैं, लिहाजा तुम भी उससे मोहब्बत करो। इस तरह से दुनिया वालों के दिलों में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने उस महबूब बंदे की मोहब्बत डाल देता है। लिहाजा हमें दुनिया में ऐसे काम ज़रूर करने चाहिए
کہ جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ پیارے دوستو، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو انسان کے جسم میں یہ 5 نشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، جب کسی انسان کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے چہرے پر عجیب سی رونق آ جاتی ہے، یعنی وہ انسان دنیا کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار اپنی مسکراہٹ اور بشاشت کے ساتھ کرنے لگتا ہے، ہر وقت خوش رہنے لگتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا میں اس سے زیادہ پرسکون اور وقار والا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ نمبر 2، اس کا دل روشن ہو جاتا ہے کیونکہ اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے وعدے پر یقین آ جاتا ہے، لہٰذا اس کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن اس کے دل میں اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ یاد رکھو کہ انسان مال و دولت سے امیر نہیں بنتا بلکہ ہمیشہ دل سے امیر بنتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دولت مٹی کی طرح ہے اور مٹی کو پیر کے نیچے رکھنا چاہیے، اگر سر پر چڑھاؤ گے تو وہ قبر بن جائے گی اور قبر زندہ لوگوں کی نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جب کسی کی نیکیاں قبول ہو جاتی ہیں تو اس کے جسم میں نیکی کی طاقت آ جاتی ہے اور شیطان اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے جسم میں شیطان سے بچنے کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ نمبر 4، اس کے مال و دولت میں فراوانی پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں پر چاہے جتنا بھی خرچ کرے، ضرورت مندوں کو کتنا بھی بانٹے، اس کی دولت میں کبھی کمی نہیں آتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نصیب کا رزق انسان کو ایسے تلاش کرتا ہے جیسے مرنے والے کو اس کی موت تلاش کرتی ہے۔ نمبر 5، لوگوں کے دلوں میں اللہ اس کے لیے محبت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے خوش ہوتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہوتا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دیتا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے آپ جانتے ہیں کہ ایک عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور دست ادب کو جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، میری بیوی میرے گھر کا کام صحیح طریقے سے نہیں کرتی، نہ تو میرے کپڑوں کی صحیح دیکھ بھال کرتی ہے اور نہ ہی گھر کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھتی ہے، تو کیا اسے میرا ڈانٹنا ڈپٹنا صحیح ہے؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تمہیں کس نے یہ کہا کہ تمہارے بیوی پر تمہارے گھر کا کام کاج کرنا واجب ہے؟ یاد رکھنا، اسلام نے عورت کی عزت کو جتنا بلند کیا ہے اتنا کسی اور مذہب نے نہیں کیا۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ عورت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرے اور ان کا خیال رکھے، لیکن اگر اپنی اولاد کی پرورش کرنے کی اجرت بھی شوہر سے مانگنا چاہے تو بھی مانگ سکتی ہے، اور تم گھر کے کاموں کی بات کرتے ہو۔ اگر وہ خوشی سے اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو یہ اس کی عظمت ہے، تم اس کا شکریہ ادا کرو اور اس کا احترام کیا کرو۔ پیارے دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس وقت عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو زمین پر بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب تک یہ عورت اپنے گھر کا کام کاج کرتی رہے اس کے لیے عبادت لکھتے رہو، اور وہ وقت جو عورت اپنے گھر کے کاموں میں لگاتی ہے اس کی عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ یہ عورت کی عظمت ہے کہ وہ تمہارے گھر کو جنت بناتی ہے، تمہارے بچوں کو عظیم انسان بناتی ہے، لیکن اگر کوئی شخص عورت پر ظلم کرے، گھر کے کاموں کی وجہ سے اسے ٹوکتا رہے، مارتا رہے اور اس پر ظلم کرتا رہے، تو روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کو گدھے کی شکل میں اٹھائے گا اور دوزخ کا ایک دروازہ ایسے لوگوں کے لیے کھولا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ وہ انسان ہے کہ جنہوں نے اپنی ہی عورتوں پر ظلم کیا اور ان کو حقیر اور غلام سمجھا۔ پیارے دوستو، گھر میں عورت کے رونے کے حوالے سے اور عورت پر ظلم کرنے کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا، آئیے وہ بھی جانتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار ایک راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک بدبخت شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے۔ آپ اس کے قریب گئے اور فرمایا، اے شخص، اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، غربت اور تنگ دستی کا سبب یہی بات ہے کہ تمہاری عورتیں تمہارے ظلم کی وجہ سے گھر میں روتی ہیں۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے اور یوں وہ پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد مرد کی تقدیر میں اور رزق، مال و دولت عورت کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو اور دولت، عزت اور شہرت دن بدن بڑھتی چلی جائے تو اپنے گھر میں اپنی عورتوں کا خیال رکھو، اپنی عورتوں کی عزت کیا کرو اور انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم دولت، شہرت، عزت اور مال میں فراوانی پاؤ گے۔ پیارے دوستو،
اسی طرح کا ایک اور واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی عورت پر ظلم کر رہا ہے اور اس کی بے دریغ توہین کر رہا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے کہ اے شخص، یاد رکھنا اللہ نے مرد کو عورت سے زیادہ طاقتور اس لیے بنایا ہے کہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ اس شخص نے کہا یا علی، یہ میرے نکاح میں ہے، میں اس کو جو بھی بات کہتا ہوں یہ نہیں مانتی۔ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم نے اپنے لیے ایک غلام خریدا ہے، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی ہے اور تم نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو چنا ہے۔ آئندہ سے یاد رکھنا کہ جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ تمہیں تو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب ہے اولاد کی بغاوت، کیونکہ آنے والے وقت میں تمہیں جو بھی اولاد اس عورت سے نصیب ہوگی تو اس کے دل میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنی ماں باپ پر ظلم ہوتے ہوئے دیکھتی ہے تو اس کے دل میں تمہارے لیے نفرت ہی نفرت پیدا ہوگی۔ اس لیے جتنا ممکن ہو سکے اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔